الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم عزیز دوست و بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ مہینہ نہایت ہی فضیلتوں والا اور برکتوں کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد محرم الحرام کے روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے، اور محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو پورے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ شروع میں 10 دن ہوتا ہے، چونکہ پچھلا جو مہینہ گزرا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر چونکہ 9 تاریخ یعنی عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور پورے 9 روزے جو ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شروع میں 10 دن یا آخر میں 10 دن یا درمیان کے 10 دن، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی ہم روزہ جو ہے رکھیں گے تو اس فضیلت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے یہ تو فضیلت ہے ہی، اس کے علاوہ اور یوم عاشورہ کی فضیلت یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، یعنی کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو یہ جو ہے خاص عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے، یعنی 10ویں محرم کی فضیلت ہے، اس لیے جو ہے رکھنا چاہیے روزہ۔ اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ پہلے فرض تھا، اور پہلے سے یہودی لوگ بھی جو ہے یہ روزہ رکھتے تھے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کافر بھی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روزہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، اور وہ فضیلت بیان فرمائی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو وہ دن ہے جس دن کی یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس میں واقعی یہ ہوا تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس کو دریا میں غرق کر دیا تھا۔ تو اس دن کی جو ہے خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس دن جو ہے ایک ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی، لہذا شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے،
لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے. تو تحقیق یہ ہے کہ اگر رکھنا چاہیے 9 اس کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 9ویں یا پھر 11ویں کا روزہ ملا کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص صرف 10ویں کا روزہ رکھے، 9 کا روزہ نہیں رکھا مان لیجیے کسی نے، تو بھی یہودیوں کی مشابہت اس کے نہیں ہوگی، کیونکہ اب فی الحال جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے. اور ایک چیز اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اندرونی اعتبار سے ہو، ظاہری ہو یا اندرونی ہو. بہت سارے جو ہے چیزیں اس مہینے کے اندر لوگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. ماتم منانا بھی تو ایک ظلم ہی ہے اپنے آپ پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے. کوئی آگ پر چل رہا ہے، انگاروں پہ چل رہے ہیں لوگ، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ 10ویں محرم کو گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرے، خرچ کرے. گرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر خرچ کر رہے ہیں تو اس کی خرچ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ اس دن اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے کا اگر حکم ہے، ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خرچ کرنا ہے اور دوسرے حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تطبیق یہ ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ ہم جو ہے جو لوگ روزہ ہیں ان کا روزہ افطار کرائیں. شور غل نہ ہو کہ ساری جو سب طرف دیگیں پکائی جا رہی ہیں جیسا کہ کوئی عید کا دن ہے. عید کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنا بڑا واقعہ جو ہے اس کے اندر ہوا ہے. تو یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر دیگیں پکائی جائے اور ساری دوسری جو چیزیں ہیں یہ سب کی جائیں، بلکہ جو لوگ روزہ ہیں ان کا روزہ افطار کرا دے. اس سے ان کے روزہ افطاری ہو جائے گی اور یہ جو ساری چیزوں سے ہم جو ہے بچ جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محرم کے روزے کی دعا اس طریقے سے پڑھے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم محرم.